والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید المرسلین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ بے پناہ میں بے پناہ ہدیہ درود و سلام اللہ کریم کا کروڑہ بار احسان ہے، خالق کائنات نے رب السماوات نے ہم سب کو آج کی ماہ رمضان کی 12ویں صبح جو ہے وہ دیکھنی نصیب فرمائی۔ اللہ کریم ہمیں اس کو نبھانے اور اس دن کی اللہ ساری برکتیں ہمیں نصیب فرمائے اور بقیہ ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہوئے ماہ رمضان کو گزارنے کی اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، اللہ کے محبوب کی بارگاہ ہے، حضرت طلحہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نجد کا رہنے والا ایک شخص آیا اور اس کا حال یہ تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کی گنگناہٹ تو سنائی دیتی تھی لیکن بات کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جیسے کان کے اندر سرگوشی کرتی ہیں، وہ اس انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کے حضور سے باتیں کر رہا تھا، یہاں تک کہ جب وہ قریب آیا تو معلوم ہوا کہ اسلام کے متعلق اس نے حضور سے پوچھا کہ حضور اسلام کیا ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں تمہارے اوپر فرض کی گئی ہیں۔ اس نے آ کے جب پوچھا نا حضور اسلام کیا ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کے لیے اسے پہلا رکن بیان کیا کہ دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں تیرے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں۔ اس نے جب یہ بات سنی، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اسے فرمایا، ان کے علاوہ کوئی اور نماز بھی مجھ پر فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض نہیں ہے، لیکن ساتھ اللہ کے محبوب نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہا اگر تم نفل نماز ادا کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، کیونکہ فرض تو وہ ہے جو بندے پر قرض ہے، اپنا قرض اتارنا ہے، اور نفل وہ ہوتا ہے جو مزید اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ آج ہم نفلوں کو ہلکی سی عبادت سمجھ کے چھوڑ دیا کرتے ہیں،
لیکن جو فرض نماز ہے اس کے بعد نفلوں کا پڑھنا، یہ اللہ تعالیٰ کا قرب اس سے نصیب ہوتا ہے، بندہ اپنے رب کے اور قریب ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو اللہ کے ولی ہیں ان کو اللہ کی بارگاہ کا بڑا قرب ہوتا ہے، تو ان کے قرب کی کیا وجہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رات عشاء کی نماز پڑھ کے پھر اللہ کی بارگاہ میں نفل کے ذریعے اپنا تعلق قائم کرتے، 40 سال تک عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد لگاتار 40 سال نفل عبادت کرتے رہے اور اپنے رب کو راضی کرتے رہے۔ حضور نے فرمایا بھی اگر تم ساتھ نفل نماز پڑھ لو تو اس سے تمہیں نہیں روکا جائے گا۔ پھر حضور نے فرمایا ماہ رمضان کے روزے تیرے اوپر فرض کیے گئے۔ پھر اللہ کے محبوب نے، اس سائل نے دریافت کیا کہ کیا رمضان کے علاوہ بھی کوئی روزے ہیں؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فرض صرف رمضان کے روزے ہیں، لیکن اگر تم نفل روزے بھی رکھ لو تو اس پر تیری مرضی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اتنی بات کی تو اس کے بعد سرکار نے فرمایا کہ تیرے اوپر زکوٰۃ کو فرض کیا گیا ہے، اگر تو نصاب کو پہنچے تو اپنی زکوٰۃ ادا کر۔ جب اس نے یہ بات سنی تو اللہ کے محبوب سے پھر کہنے لگا یا رسول اللہ کیا زکوٰۃ ہی میرے اوپر فرض ہے؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں زکوٰۃ ہی تیرے اوپر فرض ہے، لیکن صدقہ و خیرات کرے گا تو تیرے سے بلائیں ٹلی رہیں گی۔ اس نے پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پھر التجا کی حضور اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ اب وہ بڑا سادہ سا بندہ تھا، صحابی کہتے ہیں بکھرے ہوئے بال، گنجرالی آواز، دھیما لہجہ اور سادہ سا بندہ، کپڑے بھی ایسے تھے جیسے سفر کے بڑے آثار کپڑوں پہ ہوتے ہیں۔ اس کی سادگی پہ قربان جائیں۔ انسان کو ہونا سادہ ہی چاہیے۔ آج ہمارے اندر کے مکر اور فریب بہت زیادہ ہو گئے ہیں، جس سے ہماری سادگی کے وہ انداز بدل گئے ہیں جو بندہ مومن کے پاک ہونے کے انداز ہوتے تھے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ نے مجھے بتا دیا ہے کیا میرے لیے کافی ہے؟ حضور نے فرمایا تیرے لیے کافی ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نہ اس سے زیادہ کروں گا اور نہ ہی اس سے کم کروں گا، جو کچھ آپ نے مجھے بتا دیا ہے اس سے زیادہ بھی نہیں کروں گا اور اس سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس سے کم بھی نہیں کروں گا۔ اور اس شخص نے اس محفل سے اٹھا اور اس نے جلدی جلدی اپنے گھر کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ نجد سے آیا تھا، دور سے آیا ہوا تھا، تو اس نے تیزی اختیار کی، بڑی تیزی سے اس نے حضور کی مجلس کو چھوڑا۔ جب وہ مجلس مصطفیٰ سے اٹھا نا، اللہ کے محبوب نے اپنے ان بیلیوں سے کہا تم میں سے کسی بندے نے جنتی کو دیکھنا ہے؟ انہوں نے کہا فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، حضور جنتی دکھا دیں۔ سرکار نے فرمایا وہی جو ابھی سادہ لو بندہ اٹھ کے میری بارگاہ سے وہ جا رہا ہے، اسے دیکھ لو، اللہ نے اس کے مقدر میں جنت لکھ دی۔ اسلام کے ان ارکان کو اگر ہم اخلاص کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اگر ان کو پورا کرنے میں پورے دنیا میں رہتے ہوئے ناپ تول پورا کر گئے تو یہ عمل بھی ہلکے عمل نہیں ہیں، یہ ایسے عظیم عمل ہیں کہ ان کے کرنے سے
انسان جہنمی نہیں رہتا بلکہ اللہ اسے جنتی فرما دیتا ہے۔ آج اسلام سے دور کرنے کے لیے لوگوں کو نماز سے دور کیا جا رہا ہے۔ آج اسلام سے دور کرنے کے لیے لوگوں کو رمضان کے روزوں سے دور کیا جا رہا ہے۔ آج معاشرت اسلامیہ کو تباہ کرنے کے لیے زکوٰۃ سے دور کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم اس فریضے کو صحیح معنوں کے اندر ادا کر لیں، اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی جو شفقت اور محبت اس صحابی پر ہوئی تھی، انشاءاللہ پھر کوئی پیچھے کوئی نہیں رہے گا۔ ہر وہ نمازی، ہر وہ روزے دار، روزہ رکھنے والا، اور ہر وہ اللہ کی راہ میں مال خرچے کرنے والا جب اپنی ذمہ داری پوری کر لے گا، اللہ نے کہا میرا بھی بندے سے وعدہ ہے، میں اپنے بندے کو جنت میں داخل فرما دوں گا۔ اس لیے سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا، نمازوں کی تعداد بھی پوری رکھیں، روزے کا اہتمام بھی پورے سج دھج سے کیا جائے، اللہ کی راہ میں مال بھی پورے اہتمام سے خرچ کیا جائے، کیونکہ یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے اور اللہ کی جنت کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔